قال النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا حملة القرآن فمن أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فقد أهانه الله صدق رسول الله الكريم الأمين. معزز سامعین، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ آج عظیم محفل میں ہم سب شریک ہیں. اس میں قرآن کریم کا ختم ہوا اور میں حافظ صاحب حضرت محترم حافظ صاحب جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم سنایا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور قاری صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، قاری صاحب ماشاء اللہ معروف قاری ہیں، محترم میرے استاد قاری نور حسن صاحب، آپ ایک عظیم شخص ہیں اور آپ کی طرف بہت پیاری کرت ہے ماشاء اللہ. تو آپ میرے استاد بھی ہیں، تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اہل خانہ کو اور سب نمازی حضرات جو اس تراویح میں شریک رہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو میں نے جو آیت مبارک تلاوت کی ہے میں مختصر بیان کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں مختصر بتاؤں گا، اس کا شان نزول وغیرہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کے فضائل وفات کے فضائل یہی بیان کریں گے. تو سب سے پہلے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اور حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سبق کروا لیجیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے، نبی کے سلسلے میں فرمان ہے اکرموا حملۃ القرآن. جو قرآن کے حافظ ہیں ان کی تعظیم کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو. اکرموا حملۃ القرآن، جو قرآن کے حافظ ہیں ان کا احترام کرو. فمن اکرمہ فقد اکرمہ اللہ، جن لوگوں نے حفاظ کی عزت کی، احترام کیا، تو انہوں نے اللہ کی عزت کی، اللہ کا احترام کیا. ومن اہانہ فقد اہانہ اللہ، نبی کے سلسلے میں فرمایا جنہوں نے حفاظ کی عزت نہیں کی، ان کی بے عزت کی، انہوں نے اللہ کی عزت نہ کی. تو دیکھیے کہ حفاظ کی کتنی عزت ہے، کتنا بڑا احترام ہے. تو محترم سامعین، یہ قرآن کریم کے ختم کی عظیم محفل ہے، اور قرآن اللہ کا وہ عظیم کلام ہے جو اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس ہستی پر نازل کیا جو تمام نبیوں میں افضل ہے. اور قرآن وہ اللہ کا کلام جو تمام کتب میں، تمام کلاموں میں افضل ہے. تو اس کا سننا بھی ایک نعمت ہے، اس کا سماعت کرنا، اس کا پڑھنا بھی ایک نعمت ہے، بخشش کا ذریعہ ہے. اس کو دیکھنا بھی نعمت ہے، بخشش کا ذریعہ ہے. تو قرآن ایک عظیم کلام ہے، اور ایسا کلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ. آپ دیکھیے کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کے معجزے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ دیکھیے انہی کے ساتھ معجزے بھی ختم ہو گئے. معجزے جتنے بھی انبیاء کرام ہم دیکھتے ہیں آئے تو ان کے معجزات ہیں، انہیں معجزے دکھائے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے ساتھ ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے، ختم ہو گئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے کہ آپ کا یہ عظیم معجزہ قرآن کریم کہ رہتی دنیا تک، حضور تو وصال فرما گئے لیکن آپ کا معجزہ موجود ہے. یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کریم کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب انور پر اتارا تو ویسے کا ویسے موجود ہے. الف لام سے والناس تک جیسے حضور کے دل پر اتارا تو ویسے قرآن کریم موجود ہے. یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے. اور قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آپ دیکھیں نبوت سے پہلے آپ کو خواب آیا کرتے ہیں، اور خواب آپ جب خواب آتے دن کو دیکھتے وہی دیکھتے جو رات آپ خواب میں دیکھتے. تو اس طرح سے آپ کے خواب جو ہے وہ سچے خواب، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء خود سچے ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ عرصے خواب دیکھنے کے بعد آپ کو دلچسپی پیدا ہوئی، لگن پیدا ہوئی کہ آپ جا کے ایک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں اور ریاضت کریں اور علیحدگی میں عبادت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، جبل نور کے اوپر، وہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں. اور اس وقت ابھی بھی آپ دیکھیے سارا مکہ پہاڑی علاقہ ہے، ابھی تو مشینیں لگی ہوئی ہیں، سب سے وہ توڑ رہے ہیں. اور میرے دوست وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی حج پہ جب گئے
تو مختلف خیر تقریر کرے اور کہنے لگے کہ یہ 500 سال تک مشینیں لگی رہیں گے تب بھی نہیں توڑ پائیں گے، یہ کہا۔ اور کتنے مشکل اس وقت وہ راستہ تھا جانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے جاتے کھانے کے لیے، کچھ اشیاء کھجور ستو کا آٹا وغیرہ لے جاتے اور چند دن قیام کرتے، عبادت کرتے، اللہ کی ریاضت کرتے غار حرا میں۔ تو وہ اس عبادت کو جو کہا جاتا ہے تحنث، ایک ایسی عبادت جو اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے ملاقات کے لیے کی عبادت تھی کہ اللہ کیسے مل جائے۔ تو اس طرح سے وہ آپ عبادت کرتے، وہاں وہی نازل ہوئی سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جب نازل ہوتی ہے تو اس وقت آپ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں خود بتا رہا ہوں، واقعہ تو بڑی تفصیل ہے، لیکن وہاں سے جو آیات آپ پر نازل ہوتی ہے سیدھا آپ گھر آتے ہیں، اور گھر میں آپ کے قریب کون ہے؟ آپ کی بیگم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اچھا، ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضمنونی رضائی، کہ آپ لیٹ گئے اپنے چارپائی سے اور آپ نے کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دیجیے، چادر اڑا دیجیے۔ تو حضرت اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ پر چادر اوڑھ دی۔ جب آپ نے آرام فرمایا، اس کے بعد تب تاری تھی، پھر اٹھے، آپ نے سارا واقعہ بتایا اور بتایا کہ اس طرح سے میرے پاس جبریل امین ہے اور اس طرح سے مجھ سے کہا، کیا کہا کہ یہ اس طرح پڑھیے۔ میں نے بولا لا نہ قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور پڑھنے والا نہیں ہوں، دونوں معنی کے علماء نے۔ تو بہرحال یہ جملہ جب کہا، پھر اس نے کہا اقرا، پھر آپ نے یہ جملہ کیا لا نہ قاری، پھر کہا اقرا، پھر آپ نے کہا لا نہ قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیت جب پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 آیت پڑھی۔ اس کے بعد یہ باتیں جب بتایا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لے چلتی ہوں اپنے ایک عزیز کے پاس، جو میرا چچا داد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ تو اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے کے چلی۔ جب وہاں گئی تو ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ کیا واقعہ مجھے بتائیے ہے میرے بھتیجے، یہ واقعہ مجھے بتائیے۔ تو آپ نے جب پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا، کہا کہ یہ تو وہ ناقوس ہے، یہ تو جبریل امین ہے جو پہلے انبیاء کرام کے پاس آیا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، یہ تو وہی جبریل امین ہے۔ تو مبارک ہو اے بھتیجے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے خوشخبری دی کتنے ورقہ بن نوفل میں۔ اس کے بعد کہا کہ اے میرے بھتیجے، ہوا یہ انبیاء کرام کے ساتھ جن کے پاس یہ فرشتہ آیا، کتاب آئی، ان کے خود عزیزوں نے وہاں سے نکال دیا اپنے علاقے سے، ان کی مدد نہیں کی، ان کے دشمن بن گئے۔ آج کے ساتھ کہ آپ کی قوم یہی کرے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسے ہوگا؟ بالکل ایسے ہوگا، اور اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل جو تھے عیسائیوں کے علماء میں سے تھے، اور یہ کتاب جو انجیل ہے، اس کا وہ عربی میں ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے عربی میں۔ تو اس طرح سے یہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے بارہ یہ خوشخبری دی، یہ پورا واقعہ سن کے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور یہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ پورا قرآن کریم جو ہے، اس کی تعریف بھی یہ ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو بذریعہ جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، وہ قرآن، یعنی وہی کلام اللہ ہے، وہی کتاب اللہ ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے لفظی معنی جو ہیں کہ اللہ کی وہ کتاب جو ہمیشہ ہمیشہ پڑھی جاتی رہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور جب سے نازل ہوا دیکھیے پڑھا جا رہا ہے، اور ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے، ہمیشہ انشاءاللہ پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ اللہ کا ایک عظیم کلام ہے، اور اس کلام کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، کیا کی صحابہ نے پوچھا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ مستقل حرف ہے، لام الگ مستقل حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر حرف
کے بدلے 10 نیکی اللہ دیتا ہے اور 10 گنا معاف فرماتا ہے. تو اس طرح سے الف لام میم 3 حروف ہیں، اس کی 30 نیکیاں اور 30 گنا معاف ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کتنا عظیم کلام ہے. پھر یہ نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ 23 سال کے عرصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکی زندگی ہے. اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کی تعداد 87 اور پھر مدنی زندگی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 27 صورتیں نازل ہوئی ہیں. تو اس طرح آپ کی زندگی مدنی زندگی 10 سالہ زندگی، نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے جس میں مکمل قرآن کریم نازل ہوا. اور پھر دیکھیے کہ کلام اللہ پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھی وہ ایک تھا یک بار کی، وہ انبیاء کرام کو دے دی جاتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں سے عرصہ میں نازل ہوا کہ آپ اپنے قلب اطہر میں وہ جمع کرتے رہیں، آپ اس کو محفوظ کرتے رہیں، پھر اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے رہیں، صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوتی رہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی میں اصحاب رسول کی ایک جماعت تیار ہوگی جو حفاظ تھے. پہلے حافظ خود حضور ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہیں. اور قرآن ایک ایسا عظیم کلام ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے حفاظ کے ذریعے کی. اللہ خود حافظ ہے، اللہ خود حافظ ہے، اور یہ صفت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے حافظ قرآن. تو کتنا اللہ سے رشتہ جڑ گیا اس آدمی کا جو حافظ ہے. اب دیکھیے کہ وہ صفت جو اللہ کی ہے حافظ کی، وہ صفاتی نام بھی ہے اللہ کا ایک حافظ، تو وہ صفت ایک بندے کو دے دی تو ایک تعلق اس حافظ کا اللہ سے جڑ گیا. کتنا عظیم بندہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا آپ دیکھیے حفاظ کے ذریعے، پھر علماء کے ذریعے، پھر حفاظ جو اللہ کے کلام الفاظوں کی حفاظت کر رہے ہیں، حفاظ اس کے معنی کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرے مفسر اس کے مفہوم کی حفاظت کر رہے ہیں، پھر کاتب اس کے یعنی کتابت کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. قرآن کریم کی جو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کس طرح سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے یہ اللہ کی شان ہے. اس طرح سے حفاظت کے قرآن کریم میں کفار نے پوری کوشش کی کہ اس میں تبدیلی کرے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں تبدیلی کو کر ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ اللہ نے چیلنج کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اے کافروں، اے نبی ان کافروں سے کہہ دیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں انہ لمجنون، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کی ایک دیوانہ مجنون ہے. یہ جو ہے ان کو اس کے ساتھی حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی یا مختلف اور صاحب جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں، یہ اپنی زبان میں کہانی کتنے سناتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسلیشن کر کے اپنی عربی میں بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ حضور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اس طرح سے جھٹلاتے تھے کفار. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی سے کہہ رہے کل اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن. اے نبی ان سے کہتے سارے انسان ہوئے زمین کے، سارے جنات مل کے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے مدد لے کے یہ ایسا کلام کو پیش کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہاں چین کیا قرآن نے، اور پھر کہہ دیا جب نہیں پیش کر سکے کہا تو اے اللہ کے نبی ان سے کہتے ایک صورت کو پیش کر کے دکھا دیں کہ بہن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اے نبی ان سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر کلام نازل کیا ہے اس میں اگر یہ شک کرتے ہیں کہ یہ بندے پر جو کلام نازل کیا یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ بندے کا ہے، تو یہ بھی بندے ہیں. انہیں کہیں کہ کوئی ایک صورت پیش کر کے دکھا دے. فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ بھی انسان ہے، حضور بھی انسان ہے، تو ایک صورت بنا کے پیش کر کے دکھا دیں. تو یہاں تک کہ کفار آگے بھاگ گئے تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیں ایسا کلام نہ کوئی پیش کر سکا ہے نہ پیش کر سکے گا. رہتی دنیا تک اللہ نے چیلنج کر دیا ایسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکے گا. اور پھر اللہ نے کہہ دیا ان کو کہیں اے نبی کہ وقودها النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس دوزخ کے ایندھن سے ڈرے جس کا ایندھن جو ہے پتھر بنے گا اور انسان بنے گا. اعدت للکافرین، کافر کہتے ہیں منکر کو، جو بھی منکر ہے نافرمان ہے اس کے لیے تیار کی گئی آگ دوزخ کی. ان کو کہے کہ ابھی بندے بننے، انسان بننے اور اللہ کے احکامات کو قبول کرنے. تو اس طرح سے انکار کرنے والوں کو اس طرح سے بشارت دے دی گئی کہ جو بھی قرآن کے انکاری ہیں ان کو اے نبی دوزخ کی بشارت سنا دے کہ ان کے لیے عذاب جہنم ہے. تو قرآن ایک اللہ کا عظیم کلام ہے جو حضور کی زندگی میں مکمل نازل ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مختصر بتا رہا ہوں
حضور کے وصال کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھیے کہ اصحاب رسول کیونکہ غزوات کا سلسلہ جاری تھا. جنگ یمامہ مسلمہ کے بعد ایک شخص تھا جو حضور کی زندگی میں اسلام کے طویل واقعہ ہے. یمامہ کے علاقے میں رہتا تھا جو عرب سعودیہ اور یمن کی سرحدی علاقہ تھا، وہاں رہتا تھا. تو یہاں تک کہ پھر وہ انکاری ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یعنی کفر اختیار کر لیا، خود نبوت کا اعلان کیا. مسلمہ کذاب اس کا نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری دنوں میں ان کے پاس حضور کے پاس ایک اپنا پیغمبر بھی بھیجا، یعنی پیغام پہنچانے والا، اور اس نے کہا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، اور مجھے ایسے نبی اللہ نے بنائے نعوذ باللہ من ذالک جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کے ساتھ ہارون کو نبی بنائے. تو اس طرح سے اس نے مثال دے دی تھا، کہا کہ آپ کے ساتھ مجھے بھی مددگار اللہ نے نبی بنایا نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح سے آپ بھی میری نبوت کو قبول کر رہے ہیں، میں نے آپ کی نبوت کو قبول کیا، آپ بھی قبول کریں. وہ اسلام پہلے لایا تھا لیکن پھر مرتد ہو گیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اس کے خلاف جہاد کریں. اور جہاد کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو آپ نے کہا کہ اسامہ بن زید کہ یہ جو ہے یہ غلام کے بیٹے، غلام آپ نے آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنایا حضرت زید کو. ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ. اور بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر کہا کہ یہ سربراہ ان کی سربراہی میں جاؤں ان کے ساتھ جہاد کرو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں کیونکہ آپ کو مرد وفات میں ان کے ساتھ آسان رک گئے، یہاں تک کہ آپ کیونکہ آپ کے آخری دیدار سے محروم نہ رہے اسی لیے رک گئے. لیکن آپ کی وصال کے بعد سب سے پہلے یہی مسئلہ ہوا کہ کیونکہ مسلمہ کذاب کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا تھا جہاد کا. اب زکات اور جہاد کا مسائل تھے. سب سے پہلے ہمارا جہاد کی زکات وصول کی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور پھر جہاد کے لیے مسلمہ کذاب کے خلاف اصحاب رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روانہ کرنا تھا حضرت ابوبکر نے روانہ کیا اس جماعت کا. اور پھر آپ خود اسی غلام کے بیٹے کے ساتھ اسامہ کے ساتھ پیدل چل کے آگے تک گئے. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کو نہ کہا کہ میں پیدل چلوں گا، حضور نے حکم دیا تھا آپ کی سربراہی میں جہاد کریں. تو اب آپ سوار ہوں گے، ہم پیدل ساتھ چلیں گے. یہاں تک کہ ان کو مدینہ کے کچھ دور تک روانہ کیا. پھر جہاد ہوا جس میں مسلمان تقریباً بعض روایت میں 12,000 ہے، بعض روایت میں 17,000 شریف تھے، اور کفار جو تھے مسلمہ کذاب اس کی جماعت جو تھی وہ 40,000 یا اس سے زائد تھے. لیکن اس میں مسلمہ کذاب ناکام ہوا، ہلاک ہوا. اس کی جماعت کے 17,000 افراد ہلاک ہوئے، اور مسلمانوں میں تقریباً 1,200 افراد شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ تھے. اب حفاظ جب اس میں شہید ہوئے تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے ساتھ دیگر کچھ صحابہ نے کہا ابوبکر صدیق سے کہ اب اس طرح سے غزوات کا سلسلہ جاری رہے گا. قرآن کریم یہ حفاظ جو ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہے، حفاظ شہید ہوتے گئے، تو اب قرآن کریم کیسے محفوظ رہے گا؟ آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم ایک کتابی صورت میں رہے. اس سے پہلے کتابی صورت میں نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے اصحاب جو قرآن کریم کو لکھتے تھے، کاتبین وحی میں کہتے ہیں، ان کی تعداد کم از کم 40 اور زیادہ 60 یا اس سے زیادہ رہی حضور کی زندگی میں. تو اس طرح سے قرآن کریم مختلف اشیاء پہ لکھا گیا لیکن کتابی صورت نہیں تھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت جو حافظ قرآن تھے اور آپ کے پاس پورا قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا، اور پھر وہ صحابہ جو حافظ تھے ان کی ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کا چیئرمین حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا کہ آپ ایسا کریں گے کہ قرآن کریم کو ایک کتابی صورت دیں گے. حضرت زید کے پاس جو قرآن تھا وہ بھی مختلف اشیاء پہ لکھا ہوا تھا. تو یہاں تک کہ اعلان حکومت کی طرف سے کروا دیا گیا، یعنی خلافت کی طرف سے جو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، تو اعلان کرا دیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کا کوئی حصہ ہے وہ پیش کرے. جس کے پاس اس کمیٹی کے پاس جو حضرت زید بن ثابت کے زیر نگرانی قیادت ہے. تو یہاں تک کہ قرآن کریم آپ کی زیر نگرانی ایک کتابی صورت اس کو دی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں قرآن کریم کو ایک کتابی صورت مل گئی، اور پھر آپ کی وفات کے بعد وہ قرآن کریم کا نسخہ حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ بہت بڑا کام ہوا کہ جو قرآن کریم پہلے ایک نماز میں یعنی تراویح جو ہے با جماعت نہیں ہوا کرتی،
اصحاب رسول ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے، یعنی ساری مسجد میں پوری ایک جماعت کی صورت میں نہیں ہوتی تھی، مختلف ٹولیاں بنا لیتے، پڑھ لیتے، علیحدہ پڑھ لیتے، اس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور حفاظ کے لیے اور امت کے لیے اور قرآن کی خدمت کے لیے کہ قرآن کریم جو سیروں میں محفوظ ہے یہ حفاظ پڑھیں اور سنیں، دور کریں، اور قرآن باجماعت جو ہے وہ پڑھا جائے اور سنا جائے، تاکہ وہ قرآن یعنی جماعت میں مسلمان بھی سنیں اور حفاظ پڑھیں، ان کے سیروں میں محفوظ اور پختہ ہو جائے، اور اس سے استفادہ جو ہے عوام بھی کریں، قرآن کو سنیں۔ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ نے تراویح کو باجماعت کرا دی تھی، یہ حضرت عمر کا کارنامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت علی آپ کو دعائیں دیا کرتے تھے، حضرت عثمان دعائیں دیا کرتے تھے، حدیث موجود ہے اور اس طرح سے تاریخ میں موجود ہے۔ احادیث کیا ہے؟ حضور کے اقوال، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو کیا حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ ہے کہ حضور کے اقوال، افعال اور احوال، یعنی حضور نے جو کام کیے، آپ نے باتیں کی، اور صحابہ نے جو عمل کیا وہ سب حدیث ہے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال بھی، افعال بھی، اور پھر اس کے بعد تابعین کے بھی، یہ سارا حدیث ہے۔ تو یہاں تک کہ تاریخ و احادیث کی کتاب موجود ہے کہ حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ دعائیں کرتے تھے کہ حضرت عمر کی قبر کو اللہ روشن کرے، کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا ہے، کہ جس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور لوگ جمع ہیں، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہیں۔ اور پھر حضور نے جو فرمایا ہے، حضور کی ایک حدیث ہے کہ من قام فی رمضان ایمان اللہ احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ یہ حدیث ہے کہ جس نے قیام کیا رمضان مبارک میں اور ایمان کی حالت میں اپنا آپ کا احتساب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس سے مراد کیا؟ نماز تراویح ہے، اس میں قیام نماز تراویح ہے، عبادت نماز تراویح ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے قرآن کی خدمت کا، دین کی خدمت کا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی شہادت کے بعد یہ قرآن کریم کا نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں تیار ہوا تھا، وہ پھر حضرت حفصہ کے پاس آ گیا، جو آپ کی بیٹی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اماں ہیں ہماری، امہات المومنین میں سے تھی، حضرت حفصہ ان کے پاس آ گیا۔ پھر ان سے حضرت عثمان نے وہ نسخہ منگوا کے اس کے کئی نسخے بنائے، یہاں تک کہ جہاں جہاں گورنرشپ تھی ان علاقوں میں، جیسے مکہ تھا، مدینہ تھا، کوفہ تھا، بصرہ تھا، شام تھا، مصر تھا، مختلف یمن تھا، ان علاقوں میں قرآن کے کئی نسخے بنوا کے بھجوا دیے کتابت کرا کے، اور وہاں قرآن کا تقرر فرما دیا کہ قاری وہاں بچوں کو پڑھائے گا، لوگوں کو پڑھائے گا، وہاں قرآن کی تعلیم عام ہوگی۔ تو اس طرح سے قرآن کی ایک بڑی خدمت حضرت عثمان نے کی، اور پھر مختلف ہمارے دیکھیے کہ علماء نے، صلحاء نے، اہل علم نے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعد میں حجاج بن یوسف نے ایک عظیم خدمت کی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے حرکات و سکنات جو ہم دیکھتے ہیں، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، رفوع ہے، یہ سارے جو تقسیم ہے یہ حجاج بن یوسف کی ہے، یہ ایک عظیم خدمت ہے۔ اور حجاج بن یوسف خود بہت بڑا عالم تھا، اور پھر وہ خود آخری قرآن ملے وہی کیا کرتا تھا، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجاج بن یوسف خود بہت بڑا عالم تھا، جو قرآن کریم کی ایک عظیم خدمت حجاج بن یوسف نے کی ہے۔ اور پھر اللہ نے جو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب دیکھیے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، قرآن کریم منوان ویسے موجود ہے، جیسے نازل ہوا ویسے موجود ہے، یہاں تک کہ اس کے حرکات سکنات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ یہ قرآن کریم اللہ کے نبی کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ حدیث میں بیان کروں گا تو وفات کی شان مختصر، تو اس کا ثواب آپ دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے قرآن کے پڑھنے کا، وفات کی کیا شان ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کی ایک آیت سنتا ہے مکے کے سارے پہاڑ سونا بنا دیے جائیں، مکے کے سارے پہاڑ سونا بنا دیے جائیں، اور وہ اللہ کی راہ میں سجدہ کر دیا جائے، تو اس سے بھی زیادہ ایک آیت سننے کا ہے۔
قرآن کریم کی ایک آیت سننے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ مکہ کے سارے پہاڑ سونا بنا دیے گئے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا گیا، اس سے بھی زیادہ ثواب۔ پھر حضور رسول سے اصحاب رسول نے پوچھا کہ اس کا پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے کا ایک آیت سے اتنا بڑا ثواب ہے کہ پورے جو اللہ کی مخلوق ہے آسمانوں کے نیچے، وہ چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، شجر و حجر ہے، زمین پہ خشکی پہ ہے، تری میں ہے، یہاں تک کہ پانی میں ہے، سب جتنی اللہ کی مخلوق ہے، لا تعداد مخلوق، انگنت مخلوق، اس سے بھی زیادہ ثواب ایک آیت پڑھنے کا۔ آپ دیکھیے کتنا عظیم کلام ہے قرآن کریم۔ پھر اس کے جو فضائل حضور نے بیان کیے اس طرح سے آپ نے فرمایا، دیکھیے قرآن کریم ایک تو پورا قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے ہمیں ثواب ہے، ایک آدمی اتنے فرصت نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے، ہمیں زیادہ زیادہ پڑھنا اور سمجھنا بھی چاہیے۔ قرآن کریم یہ دیکھیے ایک خط کوئی آپ کو دیتا ہے، ایک کوئی بادشاہ کی طرف سے خط آتا ہے کسی کے پاس، تو آپ یا کسی کی طرف سے خط آتا ہے، تو جب اس خط کو ہم پڑھیں تو اگر اس کو پڑھنا آ جائے چلو، لیکن سمجھنا نہیں آتا، اس میں لکھا ہی کیا ہے، سمجھنا ہی نہیں آتا، تو آپ پھر کیسے اس پہ عمل کیسے ہوگا جب سمجھنا ہی نہیں آتا؟ تو اسی طرح سے قرآن کریم اللہ کی طرف سے احکامات ہے، پیغام ہے، اس کو جب ہم سمجھیں گے نہیں، اس کی طرف ہم لگن ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں، تو قرآن کریم کو سمجھیں گے نہیں تو زندگی کیسے قرآن کریم کے مطابق بنائیں گے؟ تو اصل بات یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو، اس کا اتنا فائدہ تمہیں ہوگا کہ جب تم مرو گے تمہارے مرنے کے بعد فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو آیا کریں گے۔ قرآن کریم پڑھا کرو، جب مرو گے تو مرنے کے بعد فرشتے تمہاری قبر کو زیارت کریں گے، قبر کی زیارت کریں گے، آیا کریں گے۔ تو آپ دیکھیے قرآن کریم پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن سے جڑ لگیں، ہم قرآن کو پڑھا کریں۔ اور صبح آپ دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو صبح میں نماز پڑھا جاتا ہے قرآن کریم، ان قرآن الفجر کان مشہورا، اس میں اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ جب قرآن صبح میں پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نماز میں ہر نماز میں فرشتے ہوتے ہیں، صبح میں تو یقیناً ہوتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسا اللہ کی یعنی عبادت ہے، ریاضت ہے، جس میں بندوں کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نماز کی پابندی کریں اور تلاوت بھی کیا کریں، کیونکہ تلاوت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر جو حفاظ ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ احادیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے کہ حفاظ کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، حفاظ کو فرمائے گا، پیغام دے گا فرشتوں کے ذریعے، اور یہ پیغام ہوگا کہ اے میرے فرشتوں یہ کہہ دو کہ قرآن پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، اور تمہارا مقام وہ ہے جہاں آخری آیت ہوگی، یعنی قرآن ختم ہوگا تمہارا وہ مقام ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا عظیم مقام ہے حفاظ کا۔ اور پھر حفاظ کے والدین، ان کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفاظ کے جو والدین ہیں انہیں قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج اتنا عظیم تاج ہوگا کہ اس کا اتنا روشنی ہوگی، اتنا نور ہوگا کہ سورج کی چاند کی روشنی سے اس کے آگے مدد کر جائے گی۔ تو اس طرح وہ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے شخص جسے اتنا عظیم تاج پہنایا گیا ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ تو وہ ہے کہ جن کے بچے حافظ ہیں، جن کے بچے حافظ ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان حفاظ کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث سے پاک جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حفاظ ہیں ایسے لوگوں کو بخشوائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا، اپنے 10 لوگوں کو وہ بخشوا کے لے جائیں گے، 10 لوگوں ہر حافظ، اور کون سا وہ بعمل حافظ، بعمل جو قرآن کے مطابق جس کی زندگی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کس کے لیے ہے؟ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔
اللہ حساب و کتاب لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرا برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا, جو ذرا برابر برائی ہوگی اس کا بھی عذاب ملے گا, اس کو بھی دیکھے گا. تو اس طرح سے چاہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ لے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل سلام رہیے. تو ان کے لیے جو حفاظ ہیں ان کی بڑی تعظیم اور تقریب ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظ کی عزت کریں اور پھر ہم قرآن سے دل لگیں, قرآن کے مطابق اپنی چیزیں کریں. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میں مبارکباد دیتا ہوں سب کو بار بار کو مبارک کر رہے ہیں. آپ نے قرآن کو سنا اور بعد میں پڑھا, ان کو مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین. جو حافظ صاحب نے قرآن کریم پڑھائے یا اللہ ان کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا قبول فرما. یا الہ العالمین ہمارے استاد محترم نے ساری نور حسن صاحب نے جو سماعت کی ہے اور ان کی سماعت اپنے بارگاہ میں قبول کرنا. آمین. یا اللہ سامعین نے سب نے جو سنا ہے جو تراویح پڑھی ہے نمازیں پڑھی ہے یا اللہ سب کی نمازیں کسی رضا کے لیے اللہ قبول فرمائے. اللہم آمین. یا اللہ سب کو اس کا خیر و ثواب عطا فرمائے. اللہم آمین. یا الہ العالمین ساری سعادت کی غرض میں یا اللہ اور خوب کی پیدا فرما دیا. آمین. اور یا اللہ ہمارے قاری صاحب سارے نور حسن صاحب یا اللہ آپ کے علم میں عمل میں صحت میں رزق میں مال میں عزت میں عمر میں بڑھ جاتا ہے. اللہم آمین. سب کو یا اللہ خیر و ثواب عطا فرمائے. آمین. صاحب خانہ نے اور سامعین نے جو اہتمام کیا ہے اللہ ان کو اس تراویح کا یا اللہ ان کو خیر و ثواب عطا فرمائے. یا اللہ جو انہوں نے اپنے گھر میں یہ دور قرآن کریم ایک نور ہے, اللہ کا نور ہے, اس کا نام بھی ایک نور ہے. یا اللہ اس کا اہتمام کیا اللہ اس گھر میں اپنا نور پیدا فرما دے. آمین. یا اللہ اس گھر میں نورانیت پیدا فرما دے. آمین. قرآن کریم سے جو ان کا دل ہے یا اللہ اور محبت بڑھا دے. آمین. اور لگن پیدا فرما دے. ہم سب کو یا اللہ قرآن کریم سے یا اللہ لگن پیدا فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے محترم جناب نعیم صاحب یا اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. آمین. یا اللہ ان کی نعیم صاحب اور ان کی زوجہ کی اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے. آمین. ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین. نعیم صاحب کی مال میں عزت میں عمل میں صحت میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. یا الہ العالمین نعیم صاحب کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. نعیم صاحب کے اولاد کو یا اللہ دنیا میں ان کے لیے عزت بنا دے. اللہم آمین. ان کے لیے اللہ برکت بنا دے. اللہ آخرت میں یا اللہ نعیم صاحب کو اور ان کی زوجہ کو ان کے اولاد آخرت میں پشر کا ذریعہ بنا دے. اللہم آمین. یا اللہ کرم فرمائے. یا اللہ یا اللہ تو خصوصی رحم فرمائے. یا اللہ گھر پر یا اللہ نعیم صاحب اس تیرے محبوب بن گئے. اللہ میں نے خود مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں دیکھا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اپنے ایک کرسی رکھی ہوئی اس میں بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں نے دیکھا بعد میں ملے دو مسئلہ تو آپ کی کرسی وہی ہاتھ میں تھی ہاتھ رکھے ہوئے دعا کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ضرور سلام. میری ابھی وہ سامنے آنکھوں کے سامنے وہ نظارے ہیں. اللہ یا اللہ ان کی ابھی بھی وہاں حاضری ہے. اللہ یا اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور اکرم کی بارگاہ میں جو حاضری ہے اس کو قبول فرمائے. اللہ تیری بارگاہ میں جو حاضری ہے اس کو قبول فرمائے. اللہ یا اللہ ہم سب کو حاضرین کو ہم سب کو بار بار اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جس میں یہ سعادت حافظ صاحب کو مسعود بھائی کو اور سہیل بھائی اور مسعود بھائی اور جو بھی نواز رو صاحب یا اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. اللہ عمر دراز فرمائے. ان کے مال میں عزت میں رزق میں یا اللہ برکت عطا فرمائے. یا اللہ ان کے اماں کو صحت کاملہ صحت تندرستی اور صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. آپ کیا مسعود
مسعود صاحب کی وائف کو اللہ سے کامل عطا فرمائے، اللہم آمین، کے ساتھ مدراس فرمائے اللہ، آمین، ان کے بچوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار فرمائے اللہ، اللہم آمین، خصوصی کرم فرمائے اللہ، یا اللہ آپ کے ساتھ مجھے قرآن سنائے یا اللہ، مجھے حقیقت ہے بڑی خوشی ہوئی، بڑی پیاری تلاوت کی آپ کی، دل چاہتے آپ نے سنتا رہے، بہت پیارا سادہ اور بڑا پیارا آمین، اور بھی بڑا پیارا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لہن میں اور خوبصورتی پیدا فرمائے اللہ، آپ کی مدراس فرمائے اللہ، میں خود دیکھ رہا سن رہا اللہ اللہ کرے ان کی مدراس اللہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لہن میں برکت عطا فرمائے کہ عمر بھی ہے اور کیا پڑھ رہے تھے کہیں یعنی زبان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کہیں زبان کے بہت پیارا اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو قوت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مدراس ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ حافظ صاحب کی مال میں عزت میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے اولاد کو لے کر صالح بنا تو آئل بھائی کو یا اللہ برکت عطا فرمائے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے رہو بھائی کو یا اللہ صحت تندرستی کو خیر و برکت عطا فرمائے بچوں کو ظاہر بھائی کے بچوں کو نیک اور صالح بنا بھائی جان عبدالرحمٰن صاحب یا اللہ برکت عطا فرمائے ہمارے محفل کو یا اللہ سب کو برکت عطا فرمائے سب کے لیے اللہم آمین، آپ کی برکت ہے اللہ قرآن کریم کی ختم سفید کی برکت ہے اللہ اولاد آمین، ہم سب کے جو ایسا کار وفات پا چکے سب کی کوشش ہونا نعیم صاحب کے جو ایسا کار وفات پا چکے ان کے اماں کی اللہ کوشش نعیم صاحب کے والد اور والدہ کی کوشش ہونا اللہم آمین، قبروں کا نور سے بھر دے اللہ اللہم آمین، قبروں کو یا اللہ سے نور سے بھر دے اللہ اللہم آمین، قبروں کو جنت کے باغوں میں سے خاص بنا دیا اللہم اللہ آمین، ہم سب کے ایسا کار کے جو ایسا کار وفات پاتے ہیں سب کی بخشش ہونا میرے والدین کی بخشش ہونا میرے ایسا کار کی بخشش ہونا سارے صاحب کے والدین کو صحت کام آیا اللہم آمین، ہم سب کو خصوصی اطراج کی برکت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے سے بھر دے اللہ ہمارے روحانی اور جسمانی جو برکت آپ کی اولاد کو صالح بنا بردار بنا ہم سب کی اولاد